23 آیت سنیے گا دوبارہ سے. کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے. کون ہمارے راستوں کو ہموار بناتا ہے جی؟ ہموار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شباب صاحب کیمرہ ریکارڈ کر کے بیٹھ ذرا ایزی ہو گیا تاکہ میں سبھی پرسنل ہوگا. ہموار کا مطلب ہے جس سیدھا بنانا راستہ. جب روڈ دیتے سی ٹریول کر رہے ہونے سفر کر رہے ہونے تے سڑک اچھی ہوتی تے سی بادشاہاں دی تے وقت دے بادشاہ دی سی تعریف کرنے ہیں. آج کوئی موٹر وے تے چڑھدا ہے رنگ روڈ تے چڑھدا ہے چڑھدے نال ہی کہنا یار آ کام نواز شریف نے چنگا کیتا. یہ روڈ وڈی بناتی یہ ٹینشن کوئی نہیں ہے, سپیڈ جانا ہے, کوئی چکر نہیں ہے. خدا نے ہمارے لیے راستے ہموار بنائے ہیں. ایسیاں سڑکاں ایسے راستے جو آج تک کوئی بنا نہیں سکیا. دنیا دے بادشاہ تے زمینی راستے بنا دینے, لیکن میرے اور تہاڈے یسوع سے ناصری نے او بادشاہ دا بادشاہ تے خداوند دا خداوند ہے. انہیں جو راستہ بنایا ہے انہیں کوئی زمین تے تے راستہ نہیں بنایا, انہیں ایسا راستہ بنا دیتا, ایسی راہ تیار کر دیتی کہ جس کو بعد موت ہی ہے نہیں. زمینی راستے جو تے چلتے چلتے لوگ مر جاندے نے, لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہویا اور بندہ مر گیا, ڈیڈ ہو گیا. زمینی راستہ ہے, لوگ اپنی مرضی نہ چلتے ہیں. لیکن میں تمہیں دسنا چاہنا ایک راہ ایسی ہے, ایک روڈ ایسی ہے, ایک سڑک ایسی ہے جنہیں تے چلو گے تے موت تہاڈے تے غالب نہیں آ سکتی, اور راہ یسوع ناصری ہے. ہلیلویا ہلیلویا. خداوند یسوع نے کی کیا؟ راہ حق تے زندگی, راہ حق تے زندگی یسوع نے کی کیا جی؟ ساری نے بلند آواز نہ کرو. راہ حق تے زندگی یسوع نے کیا تے جڑا یسوع دے کول آ جاندا ہے وہ مردا ہی نہیں ہے. بائبل دسدی وہ مردا ہی نہیں. آج دی آیت کریمہ دے اندر لکھا کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے. اب تربیت کی بات کرتے ہیں. راہ حق تو خداوند یسوع, خداوند یسوع نے کہا کیا ہم خداوند یسوع کے کہے کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا ہمارا راہ وہی ہے, ہمارا راستہ وہی ہے, کیا ہمارا چلنا روحانی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے. ہم لوگوں کو ججمنٹ کرتے ہیں, اے منڈا ٹھیک ہے, اے بیٹی ٹھیک ہے. اسی اپنے آپ کو نہیں دیکھ دے سی ٹھیک ہاں یا نہیں. ایک بیٹے نو ایک بھائی نو میں کیا بھائی میں کیا تیرا بچہ نا تیرا منڈا یہ دے کام نہیں ٹھیک ہے گی, یہ دا کریکٹر ٹھیک نہیں, اینو ٹھیک کر, اینو ٹھیک کر, اینو صحیح کر, اینو سمجھا, اینو عقل دنائی دیاں گلاں دس تاکہ ٹھیک ہوئے. تے بعد جی مینوں پتہ لگا جی او دا پاپا کہندا کوئی گل نہیں, پر رشتہ پوچھنا. گل سمجھ آ رہی تو ہم کہندا جی اسی رشتہ پوچھنا. خدا کہندا ہے کہ تو اپنی راہ نو دیکھ, لیکن تیرا بچہ اگر گردن کشی کرتے اپنے ہاتھ چے سٹک پکڑو تو مار, وہ تیری مار دے نال مر نہیں جائے گا. 9 سال کا تیرا بیٹا اپنے اندر بدی نہیں کرتا, تو کہنا کہ رشتہ پوچھ لیں گے. گناہ نو کی کہہ رہے, گناہ نو کی کرنے کی دعوت دے رہے. آپ مثال ہے پنجابی دی, آپ بیل میں نو مار, یہ بندہ تیار ہے ریڈی ہے جی ٹوڈ کھان شیطان دے کولوں. پھر کہنا جی بچے ساڈے سوندے نہیں, سونا کس طرح؟ کیونکہ آپ کی راہیں ٹھیک نہیں ہیں, آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. لیکن انسان, کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے. خدا کیا کہتا ہے کہ تو اپنے بچے کی تربیت کر, اپنی بیٹی کی تربیت کر, اپنے بیٹے کی تربیت کر. ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے, تیرے گھر کی وجہ سے, تیرے خاندان کی وجہ سے زمین پر گناہ زیادہ ہوں. امثال کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, پڑھنے. خدا تربیت کر رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے
تو غور کر، تو دیکھ، ججمنٹ کر، کیا کرنا ہے تجھے، اپنے آپ پہ نظر کر۔ آگے سنیے گا لکھا شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی۔ دیکھ جدو پھر قرضہ آندا ہے، جدو بیماری آندی ہے، جدو بوجھ تکلیف آندی ہے، جدو شریر آندا ہے، جدو ابلیس آندا ہے، تو پھر کہتے ہیں پاری صاحب چلو تو سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، دعا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا کام، کیوں نہیں اسی بند رہی، اسی پیچھے کیوں، اسی کٹ کیوں رہے ہیں۔ پھر اپنی اس گل میں یاد رکھنا کہ تسی کمزور کہتے ہو، جانتے ہیں ہر انسان جانتا ہے کہ کمزور ہوتے ہیں، جنہیں لائٹ سنن کے جانتے ہو، ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کمزور کتے ہے۔ شریر اس آدمی کو کہا گیا جو خدا کی بات کو نہیں مانتا، شریر اس آدمی کو کہا گیا جو اپنی راہیں خود بناتا ہے، شریر اس آدمی کو کہا گیا جو گناہ کرنے میں تیز ہے، شریر اس آدمی کو کہا گیا جو بدی کرنے میں بہت ماہر ہے، جو ایک اچھا چور ہے اسے شریر کہا گیا، جو اچھا گالی دینے والا ہے اسے شریر کہا گیا، جو بہت لڑنے والا ہے اسے شریر کہا گیا، اور لکھا شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی۔ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر رہے تو آپ تیار ہو جائیں، اس کی بدکاری آپ کو ایک روز پکڑ لے گی، آپ کو دبوچ لے گی اس کی بدکاری، کیونکہ شریر آپ کے گھر میں دستک دے چکا ہے، ابلیس آپ کے گھر میں آ چکا ہے، کسی کے ذریعے سے، کسی موبائل ٹیلی فون کال کے ذریعے سے، کسی آدمی کے ذریعے سے، کسی بھی راہ سے وہ آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر آپ تھپڑوں کے ساتھ اپنے بچے میں سے نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، لازم ہے کہ اس میں سے نکالا جائے، لازم ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تربیت کی چھڑی ہو اور آپ اپنے بچوں کو تربیت کریں۔ لیکن شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ کیڑی رسیاں جی؟ گناہ دیا رسیاں۔ میرے پاس پچھلے سال ایک بیٹی یہاں پہ ایک بہن آئی اپنی بیٹی کو لے کے، کہتے پاس صاحب دعا کریں، جب سے یہ اسکول سے آئی ہیں یہ بیٹی رو بہت رہی ہے، یہ بیٹی پریشان ہے، اس نے پتہ نہیں وہاں پہ ڈر گئی ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کیا مسئلہ مسائل ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کو کیا ہے۔ جیسے دعا کی گئی میں نے کہا باجی، میں نے اسے کہا باجی آپ اس بیٹی کو اپنے طریقے سے پوچھیں بھی آپ کو بتا دے گی۔ اس نے کہا ہاں، اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا میں ایک شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور وہ نان بلیور ہے اور میں اسی سے شادی کروں۔ تربیت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، بتایا نہیں، اسے چاہیے تک اپنے شوہر کو کہتی، اپنے شوہر کو بتاتی اور وہ اس کی تربیت کرتا، اپنے گھر کے ممبران کو بتاتے تاکہ اس کا مسئلے کا حل ہوتا۔ پنجابی کے اندر پینڈو کہتے ہیں کہ کسی کو بیماری ہوئے تے چھت تے چڑھ کے تے رولا پاوے تاکہ وہ کو حل نکلے۔ اس بیٹی نے اس گل کو کانفیڈینشیل رکھا، اس بیٹی نے اس گل کو کسی دے نال شیئر نہیں کیتا اور بیٹی اپنی بیٹی دے نال اس بدی دے اندر ملوث ہو گئی۔ آج جو بیٹی دین تو مسیحیت تو فارغ ہے، خالی اپنے کار تو بھی فارغ ہے۔ وجہ کی کہتے یہ بارے صاحب اسی توڑے ہوئے کسی دسیا نہیں، میں کہ میں بھی بیٹی آگا، میں دس چکیا سبحانوں کہ اپنے طریقے نہ پوچھو تمہانوں دساں گے، میں کہ تمہیں دسیا سی پر تسی کیوں نہیں دے پیوں دسیا، تسی انہیں کار کیوں نہیں دسیا۔ کیا ہوا؟ شرارت ان کے گھر میں آئی اور بجائے دعا کروانے کے وہ شخص اس کا باپ گمراہی میں پڑا اور لاکھوں روپے بابے پیچھے جاڑ دیتے۔ انہاں کہ جی میں لویا نو کاٹتا ہے، ایویں جادو نہ کڑی گئی کہ جادو نال ہی واپس آئے، نہیں جائی 6 لاکھ روپیہ لگا۔ پھر کہتے جی پاری صاحب دعا کرو، پاری صاحب نے کہا بھی 6 لاکھ کے چرچ دے دیتا تو صحیح نہیں سی، 6 لاکھ روپیہ اسی انسان ہاں، لیکن شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ شریر نے شرارت کی، شریر ان کے گھر میں آیا اس بیٹی کے ذریعے، اس بیٹی کو ٹارگٹ کیا، اس کی ماں کو ٹارگٹ کیا،
دیا اور پورا خاندان گمراہی میں چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت کا نہ ہونا، اپنے گھر کی راہوں کو بگاڑ لینا، اپنے گھر کے راستے ہموار نہ رکھنا۔ آپ کے 5 بچے، ایک گردن کش ہے، اسے مارو تاکہ 4 جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ ایک کی خواہش کے لیے 4 کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ آپ کے 4 بچے، آپ ایک کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، آپ ایک کو لاڈلا کر رہے ہیں اور وہ گردن کشی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بدکاری کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بری خواہش کو لاتا ہے، آپ کے سامنے وہ گردن کشی کرتا کہتا ہے ہاں میں بیاہ کروں گا تو تے کروں گا، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ ان کے جا مر جا پئی جا مار کوٹے تو شاہ دے مر کہ جا دوزخ دے وچ اسی باقی تے نہیں چاڑ جان دے، تو کلا ہی لگا جائے۔ پھر یہ ہوئی ہے نا مارے گا نہیں شاہ، خدا دی زوری چل کرنا، دعا کرنا تاکہ خداوند انہوں راہ حق تے لے کے آوے۔ دیکھا کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں، جب ہم گناہ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں تو گناہ پھر ڈبل ہو جاتا ہے۔ کوئی غلط ہے، اب ہم ان کے ساتھ ملوث ہو کر غلط ہیں تو ہم بھی اس کے گناہ میں شامل ہیں، حصے دار ہیں، کیونکہ خدا دیکھ کر رہا ہے۔ لیکن جب یہوہ ہی گھر نہ بنائے تے بنان والے دی محنت بکار، اس گل نوں سمجھدے ہاں اسی سارے۔ وہ گھر کیڑا ہے گھر نہیں، اسی کہنے نا کہ پنجابی محاورہ ہے کہ جوڑیاں آسمان تے باندھی، یہ اس گھر دی گل ہو۔ خدا جڑے گھر نوں قائم کرے اور گھر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آج شادی شدہ لائف کے اندر پرابلم کیوں ہے، لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ اس گل نوں بڑے امید تے غور طریقے نال سنیا جی، ذرا تجربہ کریو۔ لوگ پچھلے زمانے دے لوگ جڑے سیگے انہاں دی زندگی کے اندر ہوندا اے سیگا کہ اگر کسی لڑکے دی شادی ہے تو وہ بیٹی نوں نہیں دیکھ سکتا، پاویں 20 سال منگے ہوئے نے، نہیں جا سکتا اپنے سسرال۔ شادی ہوئے گی تو بابے کہتے ہیں بیاہ ہوئے گا تو انہوں نے سورے جی رہنا کہ انہیں تے کی کرنا ہے، اج نہیں دے رہے گا ساڑھے کو ساڑھی خدمت کر، بیاہ تو بعد پائی تو وہی جانا وکھرا سانوں پتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، شادی کے بعد انسان اپنے گھر گرستی میں پڑ جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ عورت کے لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، مطلب کہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے اپنے ماں باپ سے الگ ہو جائے گا اور اپنے گھر کے چلائے گا۔ تو یہاں پر اب کیا ہے، اب ہم اپنے بچوں کی خواہش میں ملوث ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہش میں ہم حصے دار ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ میں ہم حصے دار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں، بچے آئے بچے کو دوسرے نے پسند کر دے سی تے پاری صاحب سے چلو ترلا مار لے، چلو چنگی گل ہے، ترلا مارنا بھی چاہیے، اچھی گل، لیکن ایک دن شادی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر تسی باقی دنوں والے تو دیکھو جڑے پیچھے تہاڈے پیچھے کھڑے ہیں، جڑے تہاڈے نال اور 3 بچے ہیں، انہاں نوں کی اسی راہ دے رہے ہیں، انہاں نوں اسی کی سکھا رہے ہیں، انہاں دے اندر اسی کیڑی خواہش میں جنم دے رہے ہیں، اسی غور کریے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ راہ ہم نے چن لیا، اپنے بچے کے گناہ میں ہم شامل ہو گئے، ہم نے یہ راہ بنا لیا اور گمراہی ہمارے گھر میں آ گئی، پھر وہ 1 بچہ، پھر 2 بچہ، پھر 3، پھر 4، اور بعد میں پھر ہم روتے ہیں اکیلے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ساڑھا جوائی جی ساڑھی عزت نہیں کرتا، کیسے کرے گا؟ کب کرے گا وہ عزت؟ کیوں کرے گا وہ؟ آپ تو پہلے سے ہی اس کے ماتحت ہیں، آپ تو پہلے سے اس کی بات مانتے، آپ کو ماننا ہے، آپ منوانے والے نہیں ہیں، آپ ماننے والے، آپ کو ماننا ہے، وہ جو کچھ بھی کہے آپ کو